بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اللہ تمہاری لغو قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن مواخذہ کرے گا اس قسم کا کہ جو تم نے ارادتاً قسم کھائی، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مواخذہ کرے گا۔ اگر ہم اس قسم کو سمجھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ عربی زبان میں اس کو ہم یمین کہتے ہیں۔ تو یمین کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جسے یمین غموس کہا جاتا ہے۔ یمین غموس سے مراد یہ ہے کہ قسم کھا لینا اس بات پر جو بات سچ ہو، اور یہ کہنا کہ یہ بات ایسے ہے ہی نہیں، اور یہ عمل جانتے بوجھتے اور ارادتاً کرنا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے کسی کا 1000 روپیہ دینا ہے اور وہ دینے سے ہی مکر جائے اور قسم کھا لے کہ میں نے تو اس کا 1000 روپیہ دینا ہی نہیں ہے، اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے جسے یمین لغو کہتے ہیں۔ لغو در حقیقت اس کلام اور اس بات کو کہتے ہیں کہ جو بغیر غور و فکر کے اور بغیر مقصد کے کہہ دی جائے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے کہ وہ واللہ کہتے ہیں یا خدا کی قسم یا بائی گاڈ کہتے ہیں، تو یہ یمین لغو کہلاتی ہے۔ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ مواخذہ ہے تیسری قسم، یعنی یمین منعقدہ پہ۔ یمین منعقدہ یہ ہے کہ ایک کام جو میں کر سکتا ہوں، میں اس پہ قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، اور وہ امکان اور ممکن ہے کہ میں کر دوں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں کل روزہ رکھوں گا، تو اب مجھے کل روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے۔ اگر میں اس یمین منعقدہ کو پورا نہیں کرتا تو پھر مجھے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں کفارہ کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے دینے ہیں، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ چونکہ اب غلاموں کا زمانہ نہیں تو لہٰذا یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، مناسب کھانا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ کھانا نہیں کھلانا تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑا دینا ہے۔ اگر یہ دونوں میں سے کوئی کام ہم پورا نہیں کر سکتے تو تیسری صورت یہ ہے کہ 3 دن روزہ رکھنا ہے، یعنی 3 روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ یمین منعقدہ ہے کہ جس پر کفارہ ہوتا ہے۔ یمین غموس تو ہے ہی گناہ کبیرہ، نافرمانی ہے، جھوٹ ہے، اور یمین لغو ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اس پر مواخذہ کیوں ہے اور کفارہ کیوں لازم کیا گیا؟ اس کی وجہ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بات یاد کرواتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے قول کی، اس کے وعدے کی اور اس کی قسم کی بہت اہمیت ہے۔ جب وہ قسم کھاتا ہے، ارادہ کرتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کو اور اپنی قسم کو پورا کرے، اس لیے کہ اچھا کردار، اعلیٰ اخلاق وہ اسی بات کا ہی تقاضا کرتا ہے۔ خاص طور پر ایک مسلمان، ایک مومن کہ جو اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے احکام کا وہ پابند اور مکلف ہے، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے اخلاق اور اپنے کردار میں پستی کا شکار نہ ہو، بلکہ لوگ اس کے قول اور اس کی بات پر اعتبار کریں اور وہ اپنی بات کو اور اپنے قول کو پورا کرنے والا ہو۔